إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 30 سورہ نبا، خلاصہ و تفہیم. اس سورہ کا موضوع قیامت اور آخرت کے اثبات اور ان کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کفار مکہ آپس میں کس چیز کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ قیامت کے بارے میں مذاق اور تباہ آزمائی کر رہے ہیں؟ یہ عظیم خبر تو اس لائق ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا جائے، مگر یہ اس سے استہزاء کا موضوع بنائے ہوئے ہیں. سب اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، لیکن تم جلد حقیقت کو پالو گے. کیا ہم نے ان کے لیے زمین کو گہوارے کی طرح سکون و قرار کی جگہ نہیں بنایا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک نہیں دیا تاکہ یہ اپنی جگہ ٹکی رہے؟ کیا تمہارے لیے جوڑا نہیں بنایا کہ تم طمانینت اور سکینت پاؤ اور تمہاری نسل برقرار رہ سکے؟ کیا نیند سے تمہیں راحت نہیں پہنچائی؟ یا دن کو معاشی سرگرمیوں کا وقت نہیں بنایا؟ ارے ذرا اوپر نظر اٹھا کر تو دیکھو، کیا تمہارے اوپر 7 تہ در تہ مضبوط آسمان قائم نہیں کیے؟ کیا تمہارے لیے سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا بارشوں سے تمہارے لیے زمین سے غلہ اور اناج نہیں اگایا؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے. بس ایک سور پھونکا جائے گا اور تم قبروں سے نکل کر ہمارے حضور فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے. اس دن آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جائیں گے. ارے ہوش میں آؤ، دوزخ تمہاری طاق میں تیار بیٹھی ہے. یہ سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. ٹھنڈک اور پانی کو ترس جائیں گے، سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے کچھ نہ پائیں گے. لو، یہ ہے تمہارے کرتوتوں کا بدلہ. تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ حساب کتاب کا کوئی دن ہے ہی نہیں، جبکہ ہم ایک ایک چیز لکھتے چلے جا رہے تھے. ہاں، آج کامیابی ہے ہم سے ڈرنے والوں کے لیے. ان کے لیے باغات، میوے، شراب طہور اور پاکیزہ عورتیں ہیں. وہاں ہر طرف سلامتی کا دورہ ہوگا. ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. اللہ عز و جل ہی آسمانوں اور زمین ہر مملوک کا رب ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے دم مار سکے. زبان وہی کھول پائے گا جس کی وہ اجازت مرحمت فرمائے، اور بولنے والا کلمہ حق کے علاوہ کچھ زبان سے نہ نکال پائے گا. ہم نے تمہیں اس دن قیامت سے خبردار کر دیا ہے. اب جو اپنی خیر چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. یہ آخری تنبیہ ہے. ہم نے تمہیں اس دن کے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے. یہ دن کچھ دور نہیں. اس دن کافر پکار اٹھے گا کہ ہائے کاش میں آج مٹی ہوتا. سورہ النازعات. اس سورہ میں قیامت برپا ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں. کائنات کے امور پر مقرر فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قدرت اور غلبہ رکھتا ہے. فرعون کے واقعے میں موجود عبرت بیان کی گئی ہے. اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ساتھ انسان کو انجام سے باخبر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی روحیں انتہائی تکلیف اور اذیت سے کھینچ نکالتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم
جو فرما برداروں کی روحیں بڑی آہستگی اور نرمی سے قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کا حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی تاخیر نہیں کرتے۔ ان فرشتوں کی قسم جو کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ جس دن کپ کپا دینے والا زور کا جھٹکا آئے گا، زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، زمین و آسمان کی سب مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، تمام مخلوق زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑے گی۔ ہر شخص خوف و اضطراب کی شدید ترین کیفیات میں ہوگا، دل زرد پتوں کی طرح لرز رہے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں مذاق اڑانے والے بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جانے پر مدہوش حیرانی کی کیفیت میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے، آج کا دن تو بڑے ہی خسارے کا دن ہے، ہمارے لیے سب کچھ بھی مشکل نہیں، بس ایک زبردست ڈانٹ ہوگی اور سب قبروں سے نکل کر ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو یاد ہوگا۔ ہم نے اسے کہا کہ سرکش فرعون کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ ہے تیرے اندر کچھ سچائی کہ میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور چال بازیاں کرنے لگا۔ لوگوں کو جمع کر کے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر ہم نے اسے آخرت اور دنیا کے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ہمارا خوف رکھتا ہو۔ ذرا زمین اور آسمان کو نظر اٹھا کے دیکھو، جب ہم انہیں تخلیق کر سکتے ہیں تو لوگوں کو مر کھپ جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کیا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو لوگوں کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم انہیں غیر مسئول چھوڑ دیں گے؟ پھر جب وہ بڑا حادثہ پیش آ جائے گا تو انسان کو دنیا میں کیا دھرا سب نظر آ جائے گا۔ جس کسی نے سرکشی اختیار کی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی، نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا ہوگا، وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو زج کرنے کے لیے قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا تعین کرنا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف خبردار کر دینا ہے۔ بس جس روز یہ اسے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ ان کا دنیا میں قیام محض ایک شام یا ایک صبح جتنا ہی تھا۔ سورہ عباسہ۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مغرور اور سرکش افراد پر بانداز عتاب وقت ضائع کرنے سے منع اور اپنے ساتھیوں کی تربیت پر توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تخلیق کے مراحل اور قیامت کی نفسہ نفسی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند سرداروں کو دعوت دین دے رہے تھے۔ اس وقت کا چلن یہ تھا کہ اگر قبیلے کا سردار ایمان لے آتا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس دوران ایک نابینا مسلمان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، علمنی مما علمک اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر ان کا آنا بے وقت اور ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر حقیقتاً اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی نظر میں
ان بڑوں کی کوئی قیمت نہیں جو دین سے پھرے ہوئے ہوں۔ اللہ کے نزدیک قیمتی انسان صرف وہ ہے جس کے اندر خشیت والی روح ہو، خواہ بظاہر وہ ایک اندھا آدمی دکھائی دیتا ہو۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبین حق آپ کی توجہ کے پہلے مستحق ہے۔ جو سدھرنا ہی نہیں چاہتا اس کی اصلاح پر وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ ان ناقدروں سے چمٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن بس ایک یاد دہانی ہے، جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس کی طرف راغب نہ ہو وہ ایک برے انجام کے لیے تیار رہے۔ جو کلام آپ انہیں سنا رہے ہیں یہ نہایت ہی اشرف، نہایت ہی بلند اور نہایت ہی پاکیزہ و برتر چیز ہے۔ ہلاک ہو جائے انسان کس قدر منکر حق ہے۔ ہم نے اسے نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا، شکم مادر ہی میں اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے زندگی کے تمام اسباب مہیا کیے، پھر مقررہ زندگی گزارنے کے بعد اسے موت دی اور قبر میں لے گئے۔ یہ گھمنڈی غور ہی نہیں کرتا کہ اپنی پیدائش، اپنی تقدیر، اپنی زندگی اور موت، ہر معاملے میں اپنے رب کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ جس موت سے یہ بھاگتا ہے یہ تو اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا کہ اسے صرف ایک لمحے کے لیے ٹال سکے۔ کیا یہ بے بس و لاچار اس دن اٹھنے سے انکار کر سکے گا جب ہم اسے قبر سے اٹھائیں گے؟ ہم نے اس سے پوچھ کر پیدا تو نہیں کیا، اور نہ ہی سے پوچھ کر اسے حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے۔ اس نے تو اپنی غذا تک پر غور نہیں کیا۔ کس طرح ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، کس طرح زمین کو پھاڑ کر اناج باہر نکالتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی نعمتیں اس ناشکر انسان کو دیتے ہیں۔ لیکن جس دن کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس وقت ہر شخص اپنے ماں، بیوی، اولاد، بھائیوں سے سب سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہی کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال دے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس دن اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان فرق ان کے چہروں سے نمایاں ہوگا۔ اہل ایمان کے چہرے پر رونق، روشن اور تابناک ہوں گے، جبکہ کافروں کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور انجام کو دیکھ کر کلونس چھا رہی ہوگی۔ سورہ التکویر۔ اس سورہ میں آخرت، قیامت اور رسالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج کی بساط ہی لپیٹ دی جائے گی تو سارا عالم تیرا تار ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جب محبوب سے محبوب مال کی بھی کوئی وقت نہ رہے گی، جنگلی جانوروں پر ایسا ہول طاری ہوگا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ دریا بے قابو ہو کر اپنے کنارے توڑ دیں گے۔ پھر اعمال اور عقائد کی بنا پر لوگوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ اس دن بے کس و بے زبان مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی۔ زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ ہر ایک کا سارا کچا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو کچھ نگاہوں سے پوشیدہ تھا سب عیاں ہو جائے گا۔ اس روز دوزخ اپنے تمام عذابوں کے ساتھ دہکا دی جائے گی، اور جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سامنے لے آئی جائے گی۔ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر آیا ہے۔ کائنات کا نظام اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے ان پر اترا۔ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بڑی ہی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بڑا ہی بارسوخ اور بڑا ہی امانت دار ہے۔ اے قریش،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ایک عرصہ سے موجود ہیں، یہ ہرگز مجنون نہیں، یہ بہت دانا اور ہوش مند انسان ہیں۔ انہوں نے فی الواقع اس فرشتے کو بالکل کھلے ہوئے اور صاف افق پر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچتی ہے وہ تم تک بلا کم و کاست پہنچا دیتے ہیں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان ان کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ حیرانی ہے تمہاری ہٹ دھرمی پر، تم ضد کے جنون میں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہو کہ حق کو جانتے بوجھتے بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ ابھی بھی سنبھل جاؤ، یہ قرآن بہترین موعظت و نصیحت ہے، اس کو قبول کرنا یا رد کرنا تمہاری اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ اب جس کو اپنی راہ سیدھی کرنی ہو وہ سیدھی کر لے، ورنہ اپنی کجروی کے اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ہدایت کی توفیق انہی کو بخشتا ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں انہیں ان کی پسند کردہ گمراہی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ الانفطار، اس سورہ کا مضمون بھی سورہ تکویر سے مشابہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، سمندر بکھر کر اپنے کنارے توڑ دیں گے، لوگوں کو قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اس وقت ہر شخص اپنا کیا دھرا جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اچھے برے اعمال اور ان کے نتائج سب کے سب سامنے آ جائیں گے۔ اے انسان، چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی ان ان گنت نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہوتا اور اس کا فرما بردار بنتا، مگر تو بڑا ہی آسان فراموش نکلا۔ تو نے دنیا میں دی گئی ڈھیل کو رب کی کمزوری سمجھا اور دھوکے میں پڑ گیا۔ وہ رب کتنا کریم ہے جس نے تجھے بہترین ساخت دی، بہترین قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، ہر طرح سے ایک شاہکار بنایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور تو کبھی اس رب کریم کے مقابلے میں نافرمانی کی جرت نہ کرتا، لیکن تیری سوچ نے تجھے دھوکے میں ڈالا کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں۔ تم بھول گئے کہ تمہیں دنیا میں شترے بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا گیا، تمہاری نگرانی کے لیے نہایت راست باز نگران مقرر کیے جو تمہارا ایک ایک عمل درج کرتے رہے۔ اب اسی درج کتاب کی بنیاد پر نیکوکاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم میں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا ایک اندھیر نگی ہوئی جہاں نیک اور بد دونوں برابر ٹھہرے، جس میں حق و عدل کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایسی دنیا کا کیا فائدہ؟ بس اب خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرو۔ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا۔ کیا آپ کچھ سمجھ آئی کہ روز جزا کیا ہے؟ ہاں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، سب شرکاء، سب شفعاء ہوا ہو جائیں گے۔ اس دن سارا اختیار، سارا اقتدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ المطففین، اس سورہ میں معاشرے میں کاروباری بے ایمانیوں پر گرفت کی گئی ہے جو فکر آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور ان پر اللہ کی مار اور پھٹکار ہے۔ یہ دوسروں سے اپنے لیے نپوانے اور تلوانے میں تو بڑے چوکس ہوشیار ہیں، بڑے حساس ہیں، رتی بھر کمی بھی قبول نہیں کرتے، لیکن جب خود دوسروں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عدل کے تصور سے ناشنا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے اٹھائے جائیں گے اور پھر اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے۔ خبردار، ہر برے شخص کا اعمال نامہ اس کے مرنے کے بعد ایک دفتر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے جس کا نام سجین ہے۔ اس اعمال نامے پر ایک خاص مہر لگا دی جاتی ہے جس سے وہ فوراً پہچان لیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کی بہت بری گت بنے گی جو نبیوں کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے رہے اور جزا کے دن کو نہ مانا اور قیامت کو یوں ہی جھوٹی کھڑی ہوئی بات قرار دیتے رہے۔ ہرگز نہیں، یہ ان نادانوں کی سمجھ کا قصور ہے۔ ان کی عقل پر غلط خیالات کی میل جم گئی ہے اور دلوں پر برے اعمال کی نحوست زنگ بن کر بیٹھ گئی ہے۔ قیامت میں جب جنتی اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، یہ بدبخت دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ اپنی قسمت کو کوسیں گے، چلائیں گے، حکم ہوگا ان کو اٹھا کر دوزخ میں پٹک دو۔ وہاں ان کو جتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ دوزخ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، مگر تم انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نیکوکاروں کے اعمال نامہ علیین میں محفوظ ہیں۔ سنو، وہ ایک دفتر ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے حفاظت سے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اس دن نیکوکار اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور جنت کے دل فریب مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے خوشی اور بشاشت سے دمک رہے ہوں گے۔ انہیں خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ بس بازی لے جانے والوں کو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں مجرمین ایمان لانے والوں کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، کنکھیوں سے، اشاروں سے ان کے دلوں پر چرکے لگاتے تھے، آوازیں اور پھپتیاں کستے تھے، انہیں بہکے ہوئے لوگ کہتے تھے۔ آج یہی اہل ایمان اونچی مسندوں پر بیٹھے جنت کی دائمی نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں، اور جب ان کی نظر ان مذاق اڑانے والے کفار کی بری حالت پر پڑتی ہے تو مسکرا دیتے ہیں کہ پا لیا نہ ان حرکتوں کا ثواب جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ سورہ الانشقاق۔ اس سورہ میں قیامت کے وقوع کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہارے رب کا حکم ہوگا تو آسمان بلا چون و چرا پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی فوراً تعمیل کرے گا کہ یہی اس کے لیے زیبا ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی تاکہ تمام ابن آدم اس پر جمع ہو سکے، پھر زمین اپنے اندر کے تمام انسان اور ان کے اعمال کی شہادتیں جو اس کے سینے پر کی گئی ہوں گی نکال کر خالی ہو جائے گی۔ وہ اپنے رب کے حکم کی فوری تعمیل کرے گی کہ یہی اس کے لیے زیبا ہے۔ اے انسان، تو جس دن دنیا میں آتا ہے اسی دن سے تیرا اپنے رب کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس راہ میں نہ بھی چلنا چاہے تب بھی تجھے اس سفر کو جاری رکھنا ہی ہوگا۔ بس اب جلد ہی تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔
اس دن جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، ان کی نیکیاں ان کی گناہوں پر غالب ہوں گی، وہ نجات کے حقدار ہوں گے۔ ان کی معمولی غلطیوں سے درگزر کیا جائے گا اور ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور جنہوں نے آخرت سے بالکل بے پرواہ رہ کر زندگی گزاری، ان کے نامہ اعمال ان کے پیچھے ہی سے بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ یہ موت اور ہلاکت کی دہائی دیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے اور یہ دوزخ کا عذاب نہ دیکھ پائیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیاشی کی زندگی گزاری۔ اس کا یہ گمان تھا کہ اس سے کبھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہی نہیں، جبکہ اس کے رب کی نظر میں اس کے سب کرتوت سامنے تھے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ڈوبتے سورج کے وقت آسمان پہ پھیلی شفق کی، میں قسم کھاتا ہوں رات کی جو دن بھر کے تھکے ماندوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھتا ہوا بدر کامل بن جاتا ہے، تو میں ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں گزرتے چلے جانا ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، پھر میدان حشر، پھر حساب کتاب، پھر جزا و سزا، کئی منزلوں سے تمہیں گزرتے ہی چلے جانا ہے۔ اس سب کے باوجود ان کے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے، اور قرآن جیسی نعمت پا کر بھی اس کے آگے سر بسجود نہیں ہوتے، بلکہ سجدہ تو درکنار یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ البروج، اس سورہ میں کفار کو ان کے ظلم و ستم پر خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو بہت جلد اللہ کی ایسی سخت پکڑ میں آ جائیں گے جس سے کبھی نہ چھوٹ سکیں گے، اور اہل ایمان کو تسلی دے کر ثابت قدمی کی ہدایت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، قسم ہے قیامت کے دن کی اور اس دن حاضر ہونے والے نفوس کی۔ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے آگ سے دہکتے گڑھوں میں اہل ایمان کو پھینکا اور ان کو جلتے دیکھا۔ وہ ان سے محض اس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، جو غلبہ والا اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، ایمان والوں کا ایمان اور صبر، اور کفار کا کفر اور ظلم۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچائی، آزمائشوں میں ڈالا، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا شدید عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ وہ اپنی جمعیت یا اپنے شرکاء یا اپنے شفعاء کے بلبوتے پر بچ جائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر اسے اس کا اعادہ کرنا کیوں کر مشکل ہوگا۔ وہ بہت بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، جس کو لو لگانی ہو اسی سے لگائے۔ عرش عظیم کا مالک اور عظمت والا ہے، وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، کوئی اس کے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اے قریش، کیا تمہیں سمود اور فرعون کے لشکروں کا انجام معلوم نہیں؟
اگر یہ جھٹلانے ہی پر بضد ہیں تو اپنی ضد پر اڑے رہیں، ان کی تکذیب سے حقیقت جھوٹ نہیں ہو جائے گی۔ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ قرآن جس انجام سے تمہیں ڈرا رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک بزرگ و برتر کلام ہے جو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے۔ سورہ الطارق۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قرآن ایک قول فیصل ہے جس سے کفار کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے تارے کی، وہ چمکتا ہوا اور درخشاں ستارہ ہے۔ جان لو کوئی جان ایسی نہیں جس پر ہم نگران نہ ہوں۔ اے انسان ذرا غور تو کر تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ہم نے تجھے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کیا جو رب تجھے ایک حقیر بوند سے پیدا کر سکتا ہے وہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے قاصر ہوگا؟ بس اس روز تیری مخفی باتیں بھی جانچی جائیں گی، دلوں کے کھوٹ اور نیتوں کے فساد بھی پرکھے جائیں گے۔ تیرے تمام اعضاء و جوارح تجھ سے متعلق گواہی دیں گے، کوئی راز نہ رہے گا۔ اس وقت نہ تیرے پاس اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی تیری مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی جو مردہ زمین کو زندہ کر کے لہلہا دیتی ہے۔ یہ قرآن ایک قول فیصل ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی لغو یا ہنسی مذاق نہیں۔ یہ کفار اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، ان کفار کو اپنے حال میں مست رہنے دیجئے، ہم خود ان سے انتقام لیں گے اور ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیں گے۔ سورہ الاعلیٰ۔ اس سورہ میں توحید کی تعلیم ہے جسے تصویر سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھولیں گے نہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرتے رہیے جو بلند و برتر اور اعلیٰ ہے، جس نے انسان کو بالکل ٹھیک اور درست حالت میں پیدا کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، اس کو راستہ دکھایا اور اس کی اصلاح کے اصول نازل فرمائے تاکہ وہ اپنے کاموں کو اسی طرح انجام دے جس طرح اس کو ہدایت دی گئی ہے۔ اسی نے نباتات اگائے، پھر اسے زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیا جس سے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ بس کوئی دنیا میں اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ صرف بہار دیکھے گا، اس سے خزاں سے بھی سابقہ پیش آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، ہم آپ کی قرآن اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ سکیں گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا، یعنی وہ احکامات جو وقتی اور عارضی نوعیت کے تھے یا جن کی ضرورت پوری ہونے پر انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ ظاہر اور پوشیدہ کا سب علم آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مشکلات سے نکال کر جلد آپ کو آسان راہ پر لے چلیں گے، بس آپ لوگوں کو اس دین کی یاد دہانی کرواتے رہیے۔ دلوں میں بات اتارنا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بات سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا۔ جن کے دل اس خوف سے خالی ہیں ان پر آپ کا ڈرانا بے اثر ہی رہے گا۔ ایسے محروم القسمت اس بڑی آگ میں پڑیں گے جس پہ یہ نہ مریں گے اور نہ ہی جئیں گے۔
یقیناً وہی شخص فلاح پائے گا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کا نام لیا اور پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ افسوس ہے نادانو، تم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی محبت میں پھنس کر ابدی بادشاہی کھو رہے ہو۔ بہتر اور پائیدار چیز تو آخرت ہے، کاش تم یہ سمجھ سکو۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ، اس سورہ کے مرکزی مضامین توحید اور آخرت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس ڈھانپنے والی اور ہوش اڑا دینے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے چہرے خوف زدہ اور سخت مصیبت اور اذیت جھیلنے کی وجہ سے تھکے ہارے نظر آئیں گے۔ ان پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی۔ تھکے باندھے شدید عذاب میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولتا ہوا گرم پانی انہیں پلایا جا رہا ہوگا۔ کھانے کے لیے کانٹوں بھری جھاڑیوں کے سوا کوئی اور کھانا نہ ہوگا جو نہ انہیں طاقت دے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ دوسرے گروہ والے روشن اور بارونق چہروں والے ہوں گے۔ وہ اپنے نیک اعمال کے نتائج پر خوش ہوں گے، بلند تر جنتوں میں ہوں گے۔ وہاں وہ کوئی غلط، کوئی بیہودہ یا گناہ کا کلام نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں دواں ہوں گے، عالیشان تخت جن پر سلیقے سے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی اور نفیس ترین قالین بچھے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے نہیں مانتے تو نہ مانے۔ یہ بذرا ان چیزوں پر ہی غور کر لیں جو صحراؤں میں ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسا کرے تو ضرور اللہ کی قدرت کے قائل ہو جائیں گے۔ کیا وہ ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں صحرائی زندگی کے لیے کس قدر مناسب اور کس قدر موزوں بنایا؟ کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کس طرح بلند اٹھایا ہے؟ کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کس طرح جما کے رکھا ہے؟ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کس طرح انسانی فائدوں کے لیے کتنا اچھی طرح بچھا رکھا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس ان کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آپ کو ان پر زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ جو شخص اس نصیحت سے منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو بڑی بھاری سزا پائے گا۔ آخرکار ان سب کر پلٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ان کا محاسبہ کرنا اور ان سے حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ الفجر، اس سورہ میں آخرت کی جزا و سزا کا اس بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، کہ عقل و فہم اور علم و دانش رکھنے والوں کو ان قسموں کے بعد بھی کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ان چاروں کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جزا و سزا کی خبر دے رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ تمہارا رب قوموں کے رویے سے بے تعلق نہیں رہتا، بلکہ وہ برابر گھات لگائے رکھتا ہے۔ جب وہ بے راہ ہوتی ہیں تو ایک خاص مدت تک انہیں اصلاح کی مہلت دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا پیمانہ بھر لے تو پھر ان کو پکڑتا ہے اور اس طرح پکڑتا ہے کہ ان کی ہستی ہی مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ عاد، سمود اور فرعون کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ انسان کا بھی عجب حال ہے، جب اس سے نعمت اور فراخی حاصل ہوتی ہے تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں بڑی قدر و قیمت والا ہے،
اسی باعث اس نے میری شان بڑھا رکھی ہے۔ بس یہ سوچ کر وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اسے تنگی رزق سے آزمایا جاتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو میری کوئی وقت ہی نہیں۔ پھر وہ مایوسی اور نامرادی کا شکار ہو کر شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی کی دونوں حالتیں انسان کے شکر اور انسان کے صبر کا امتحان ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ کسی کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، بلکہ آدمی خود ہی تنگ دلی سے، بے رحمی اور بے ایمانی سے اور مال کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں لے جاتا ہے۔ وہ یتیموں کے ساتھ عزت اور قدر کا معاملہ نہیں کرتا، کسی ضرورت مند کو خود تو کیا کھانے کھلائے گا، دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ نہیں کرتا۔ مرنے والے کی وراثت ہاتھ لگ جائے تو سارا مال سمیٹ کر ہضم کر جاتا ہے۔ مال و دولت نے تو اس کو دیوانہ بنا رکھا ہے، اس بے عقل کو آگے کا مرحلہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا، فرشتے صفے باندھے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر کافروں کے لیے جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اس وقت ساری بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، مگر اب سمجھنے سے کیا فائدہ۔ اس وقت وہ حسرت سے کہے گا، اے کاش میں نے اس وقت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیج دی ہوتی۔ پھر عذاب پانے والے ایسا عذاب پائیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اللہ عز و جل اپنے فرما برداروں کو خوشخبری دیں گے، اے نفس مطمئنہ، تو آج اس شان سے اپنے پروردگار کی طرف چل کر آ کہ جس طرح تو زندگی بھر اپنے اللہ کی ہر رضا پر راضی رہا، آج وہ تجھ سے پوری طرح راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا، اور یہاں راحت کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار، تجھے ہر طرح کی نعمتیں مستقلاً حاصل رہیں گی۔ سورہ البلد، اس سورہ کا موضوع انسان ہے۔ اللہ نے اس کے لیے نیکی اور بدی دونوں واضح کر دی، اب اس کی کوشش اور مرضی پر موقوف ہے کہ وہ کس راہ کو اختیار کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں جس میں جنگلی جانوروں کو مارنا اور درختوں تک کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام ہے۔ ہر ایک کو یہاں امن میسر ہے، لیکن حال یہ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ستانا اور آپ کے قتل کی تدبیریں کرنا حلال کر لیا گیا ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی، جسے ہم نے محنت و مشقت اور سختیاں جھیلنے والی دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اسے نفسانی خواہشوں اور اخلاقی پستیوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس کی پکڑ کرنے والا اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں۔ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالتا ہے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ لوگ مال و دولت پا کر اسی میں کھو گئے ہیں، حالانکہ ہم نے اس سے کہیں بڑھ کر نعمتیں عطا کی۔ کیا ہم نے اسے علم و عقل کے ذرائع، 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ بلکہ ہم نے تو اس کے لیے بھلائی اور برائی کے راستے بھی نمایاں کر کے دکھا دیے۔ بھلائی کا راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے جو مشقت طلب اور کٹھن ہے، اور برائی کا راستہ پستی کی طرف جاتا ہے جہاں جانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، انسان خود ہی لڑکتا چلا جاتا ہے۔ مگر انسان نے دشوار گزار اور کٹھن گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ دشوار گزار اور کٹھن گھاٹی کون سی ہے؟ جان لو وہ ہے کسی گردن کو غلامی یا قرض کے بوجھ سے چھڑانا،
فاقے کے دن کسی قریبی رشتہ دار یا یتیم کو کھانا کھلانا ہے۔ ان اوصاف کے ساتھ ضروری ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی صالح عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ دین میں مشکلات پر صبر کرنے والا اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو۔ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر دلانے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ بس یہ ہیں دائیں بازو والے جو نجات پانے والوں میں سے ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں جن پر جہنم کی آگ ہر طرف سے چھا جائے گی۔ سورہ الشمس۔ اس سورہ کا موضوع لوگوں کو نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے، انہیں بدی کے برے انجام سے ڈرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، قسم ہے آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے قائم کیا، اور قسم ہے زمین کی اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی نیکی اس پر الہام کر دی۔ ان آیات میں اللہ عز و جل انسان کے سامنے کائنات کی نمایاں ترین نشانیوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کا جوڑا بھی ہیں اور ایک دوسرے کی ضد بھی۔ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین و آسمان، یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے کی مخالف اور متضاد چیزیں ہیں۔ نفس انسانی خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ بس جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے نیچے دبا لیا وہ ناکام ہوا۔ سمود نے اپنے رب سے کھلی سرکشی کی۔ سمود کے لیڈر، ان کی شقاوت پوری قوم کی تباہی کا سبب بنی۔ جب قوم سمود کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو قوم نے سرکشی کے سبب عذاب کی نشانی کا مطالبہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبہ پر ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ عذاب کی نشانی ہے، اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ساتھ ہی ان کے لیے ایک امتحان بھی مقرر کر دیا کہ ایک ہاٹ پر پانی پینے کی باری ایک دن اس کے لیے مخصوص ہوگی، یہ پانی پیے گی، اور ایک دن تمہارے جانور جنہیں تم پانی پلاؤ گے۔ بھلا وہ یہ پابندی کب گوارا کرنے والے تھے؟ انہوں نے اپنے لیڈر سے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ جوش میں اٹھا، اس نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ اب بھی اگر وہ توبہ کرنی چاہیں تو کر لیں، لیکن وہ اس مہلت سے اور بھی مغرور ہو گئے۔ بالآخر عذاب نے ان کو بے نام و نشان کر دیا۔ اے قریش، قوم سمود کی اس مثال میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورہ اللیل۔ اس سورہ میں انسانی زندگی کے 2 مختلف راستوں، نیکی اور بدی کا فرق اور ان کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے آثار و نتائج متضاد ہیں، اسی طرح انسان بھی اس طرزالعمل میں اپنی کوششوں اور عمل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس کی نافرمانیوں سے بچتا رہا
اور ہر نیک اور بھلی بات کو سچ جانا، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخل کیا، رب سے بے نیازی دکھائی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم تنگ راستے کی سہولت دیں گے۔ ایسے شخص کو نیکی اور بھلائی کی توفیق ہی نصیب نہ ہوگی، اور وہ مال و دولت کمانے میں مگن ہی رہے گا، مگر جب اس کو موت آ گئی تو یہ مال و دولت اس کے کس کام آئے گا؟ اور سے سنو، نیکی اور برائی کے راستے کی تمیز بتانا ہمارا ذمہ ہے، لیکن دونوں میں سے کسی بھی راستے کا انتخاب تمہارا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں تم بالکل آزاد ہو۔ یاد رکھو، ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک و مختار ہیں۔ اگر تم نے گناہوں بھری زندگی اور نافرمانی اختیار کی تو تمہارے لیے ایسی جہنم کی آگ تیار کر دی گئی ہے جس میں تم ہمیشہ جھلستے رہو گے، لیکن اس جہنم سے اس سے دور رکھا جائے گا جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی پر احسان نہیں جتاتا۔ ایسے شخص سے اس کا رب ضرور خوش ہوگا۔ سورہ الضحیٰ۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے رک جانے سے جو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، اس پر تسلی دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی، قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا۔ جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ عرصے بعد اللہ عز و جل نے حکمت بالغہ کے تحت اس کو کچھ عرصہ کے لیے بند فرما دیا، تو مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ انہی دنوں میں آپ کسی تکلیف کے باعث 2 دن گھر ہی ٹھہرے رہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے طنز کیا کہ نعوذ باللہ، محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔ مشرکین کے طعن و تشنیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ آپ کے لیے ہر آنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عنقریب آپ پر ہماری عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ آپ نہال ہو جائیں گے۔ آپ کو چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو آپ پر اس وقت سے مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے۔ ہم نے آپ کو ایک دن بھی بے سہارا نہ چھوڑا، آپ کی پرورش کا مکمل بندوبست کیا، آپ کو نہ واقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، افلاس سے نکال کر مالوی آسودگی عطا کی۔ آپ خود بھی یتیم رہ چکے ہیں، ہم نے آپ کی بہترین دستگیری کی، اور اس دستگیری کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ سے یتیم پر کبھی زیادتی نہ ہونے پائے۔ سائل کیسا ہی اجڑ ہو، اسے کبھی جھڑک کر جواب نہ دیجیے۔ جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں ان کا اظہار بیان کیجیے تاکہ یہ تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین ہو جائیں۔ سورہ علم نشرح۔ اس سورہ میں دعوت دین کے آغاز میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو نبوت و حکمت، ہدایت و معرفت کے انوار کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ ہم نے آپ کو حوصلہ، ہمت اور وسعت قلبی عطا فرما دی۔ دعوت اسلامی کا بوجھ قریب تھا کہ آپ کی کمر ہی توڑ دے، ہم نے شرح صدر سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ ایک طرف آپ کا ذکر عالم بالا میں بلند ہونے لگا، دوسری طرف زمین میں آپ کی دعوت کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ اس طرح پوری کائنات میں آپ کے نام بلند ہو گیا۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا تو اللہ عز و جل نے آپ کا نام اپنے نام سے جوڑ دیا۔
ہر مسجد سے 5 مرتبہ آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ پس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سخت حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، بس اچھے حالات قریب ہی آن لگے ہیں۔ آپ اپنا معمول جاری رکھیے، جب بھی فرائض نبوت سے ذرا فراغت ملے تو ہمارے حضور کھڑے ہو جائیے، ہمارے ہو کر رہیے، آپ کی روح کی تسکین اسی میں ہے۔ سورہ التین، اس سورہ کا مضمون جزا و سزا کا اس بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ یہاں اشارہ ہے ان علاقوں کی طرف جہاں یہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی شام و فلسطین، جہاں بکثرت انبیاء گزرے۔ اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی۔ ان 4 مقامات کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کو بیش بہا صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا کی، اس کو صاحب فہم و ادراک بنایا۔ اگر یہ اپنی عقل و فکر کو اللہ کے دین سے منور کر لے تو یہ فرشتوں کا بھی مخدوم بن جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو برائی کے رستے میں استعمال کیا، اپنے رب سے منہ موڑ کر حرص، طمع اور شہوت پرستی میں پڑ گیا، تو سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جائے گا۔ کامیاب و کامران اور فائز المرام وہی ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے، ان کے لیے عظیم و شان اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے انسان، اس سب کے بعد کون سی چیز تجھے جزا و سزا کی تکذیب پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا نیکوکار اور بدکار دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کے عام حاکموں سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں، نیک اور بد کے درمیان تمیز کرے، اور ایسا نہ کرنا ظلم و بے انصافی سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ احکم الحاکمین جو کہ خالق ہے، مالک حقیقی ہے اور سب سے بڑا حاکم ہے، وہ دنیا کے انجام کو بغیر انصاف کے ختم کر دے گا؟ سورہ العلق۔ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کی آیات ہے۔ دوسرا حصہ بعد میں نازل ہوا جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ اس رب مہربان نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سب علوم و فنون، معارف، صنائع اللہ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے رب سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، اسی باعث وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں، حالانکہ سب انسان محتاج ہیں، بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن تمام تر سرکشی اور بغاوت کے باوجود سب کا رجوع تیرے رب ہی کی طرف ہوگا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اگرچہ بندہ ہدایت و تقوی پر ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا، اگر میں نے محمد کو دوبارہ سجدہ کرتے دیکھا تو اس کی گردن کو نعوذ باللہ روند ڈالوں گا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائے، مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ تم جلد واپس لوٹ آئے؟ کہنے لگا، مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ بھری تھی، وہاں مجھے پر نظر آئے، اس لیے میں آگے نہیں جا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس پر خدا کا قہر نازل ہوتا کہ یہ نماز سے روکتا ہے۔
کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل اس طاغی کی تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح یہ مخلوق کو تنگ کرتا ہے؟ اگر یہ شخص اپنی غلیظ حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہم اسے اس کی جھوٹی اور خطا کار پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل اور دیگر مقتولین کفار کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اوندھے منہ اندھے کنووں میں پھینک دیا گیا، اور آخرت میں فرشتے اسی طرح گھسیٹ کر انہیں دوزخ میں پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی مجلس کے ہم نواؤں کو بلا لے، ہم اس کے مقابلے پر اپنے عذاب والے فرشتے بھیج دیں گے جو اسے پکڑیں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کر دیں گے۔ ان طاغیوں کے ساتھ صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہے اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ سورہ القدر، اس سورہ کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس عظمت و بزرگی والی رات میں سال بھر کے اہم کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کی رحمت کے بے شمار فرشتے اترتے ہیں، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں، اور پھر وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو بھی اس رات اللہ کے حضور ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے اور خیر و برکت کا نزول جاری رہتا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک برابر جاری رہتا ہے۔ سورہ البینہ، اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کا بھیجا جانا کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور عرب مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مطالبہ معجزہ دکھانے کا تھا۔ معجزہ ہمیشہ غیر سنجیدہ شخص ہی طلب کرتا ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ، استقلال اور غور و فکر کی صفات سے عاری ہوتا ہے۔ یہ مطالبے پہلے انبیاء سے بھی کیے گئے، انہیں سری معجزات دکھا بھی دیے گئے، مگر انہوں نے پھر بھی ایمان نہ لا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دلیل روشن آنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہ تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ بھرا ہے۔ اللہ کا نازل کردہ دین قیم یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کی عبادت کرے، دل سے اس کا چاہنے والا بن جائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا جانے والا دین ہی دین قیم یعنی اصل دین ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، وہ اللہ عز و جل کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کی خشیت ہی ایمان اور عمل صالح پر ابھارتی ہے، اور اس کی جزا، اس کی نعمتیں جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس اس خشیت الہی کے سبب اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ الزلزال، اس سورہ کا موضوع موت کے بعد دوسری زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو، یہ دنیا میں تمہاری مدت امتحان ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اب زمین پوری شدت سے ہلا ماری جائے گی، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
اب تمہاری آزادی اختیار ختم، اب نتیجے کے مطابق تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہر چیز بڑی عجیب لگ رہی ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے نکال باہر پھینکا، اور اب یہ اپنے اوپر تمام بیتے حالات بیان کر رہی ہے، ہر اس عمل کی گواہی دے رہی ہے جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا۔ اے انسان، یہ سب تیرے لیے بڑا ہی حیران کن ہے کہ آج ہر چیز حالات و واقعات کی گواہی دے رہی ہے۔ جو کچھ تو نے بولا، جو کچھ تو نے کیا، آج ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، ذرا غور سے دیکھ اسے۔ تیری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس میں درج ہے، اور تیری چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس میں درج ہے۔ سورہ العادیات۔ اس سورہ کا موضوع انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں جا گرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، لمحہ فکریہ ہے اللہ عز و جل کا یہ فرمان کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بندہ اپنے رب کے احسان کی جب ہی قدر کرتا ہے جب اس میں نعمتوں کا شعور ہو، شکر کا جذبہ ہو۔ گھوڑے کی جانثاری و وفاداری میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ تمہارے ایک اشارے پر بے تحاشا دوڑتا ہے، اتنا تیز کہ بری طرح ہام جاتا ہے، سموں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، بے دھڑک دشمن کے صفوں میں گھس جاتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری خاطر اپنی جان پر کھیل جاتا ہے۔ لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے حقیقی مالک کی اتنی فرض شناسی بھی نہیں کرتا جتنا گھوڑا جانور ہوتے ہوئے اپنے مالک کی کرتا ہے۔ اور پھر انسان اپنی ناشکری پر خود بھی گواہ ہے۔ انسان میں مال کی محبت، حرص، طمع، لالچ، بخل کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی منعم کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ شاید وہ اس وقت کو بھلا بیٹھا ہے جب اس کو قبر سے نکال کر حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اس کے دل کے ارادے، نیتوں کے احوال، خیالات و افکار سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ انسان کا خیر اور شر چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پھر انسان جان لے گا کہ وہ جزا کا مستحق ہے یا سزا کا۔ سورہ القاریہ۔ اس سورہ کا موضوع ہے قیامت اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس عظیم حادثے کی خبر ہے؟ جانتے ہو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ شدید آفت ہوگی، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لوگ شدید وحشت اور دہشت میں اس طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے جیسے روشنی پر پروانے۔ بڑے بڑے عظیم الجثہ پہاڑ روئی کی گالوں کی مانند دوڑ رہے ہوں گے۔ اے انسان مت بھول کہ اس دنیا کا بھی ایک انجام ہے۔ تو جب مر کر پھر ایک بار زندہ ہونا ہے، ایک نیا عالم وجود میں آئے گا، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی اصل زندگی ہوگی۔ اس زندگی کی کامیابی کا دار و مدار صرف اس بات پر ہوگا کہ تو دنیا کی زندگی میں کیا کما کر ساتھ لے گیا۔ وہاں تیری قیمت تیرے اعمال کے تول پر لگے گی۔ اس دن ترازو میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہوں گی۔ بس وزن ہی اس روز حق ہوگا۔ جن کے تول بھاری ہوں گے وہ من پسند عیش میں ہوں گے، اور جن کے تول ہلکے ہوں گے ان کے لیے بھڑکتی آگ کی گہری کھائی ہوگی، اور اس کی آگ کی شدت کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ سورہ التکاثر۔ اس سورہ کا موضوع ہے دنیا پرستی کا برا انجام۔ اے انسان، تو نے مال اور اولاد کی فکر میں ساری زندگی برباد کر دی۔ تو مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان جمع کرنے میں لگا رہا۔ اسی دھن میں وہ دن بھی آ گیا کہ موت کے فرشتے تجھے لینے آ گئے۔
اب معلوم ہوا کہ جمع کرنے کی چیز تو دوسری تھی اور میں کسی اور چیز کو جمع کرنے میں مصروف رہا۔ ہائے میری آنکھ جب کھلی، جب وہ بند ہونے لگی، میں تو دنیا کی چیزیں سمیٹنے میں لگا رہا اور اسے ہی اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتا رہا۔ اب پتہ چلا کہ میں تو الٹا ان چیزوں کی بدولت اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کو ہی بڑھاتا رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حق بات فرمائی تھی کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ایک وادی مل جائے تو اپنے طبعی لالچ اور حرص کی بنا پر وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس ایسی ہی ایک وادی اور ہو، اور یہ کہ انسان تا دم موت دنیا کی چاہت میں گرفتار رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے موت آ جاتی ہے اور وہ قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ ہاں انسان جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھے گا، پھر اللہ عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ شکر گزار اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جنہوں نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا یا قول و عمل سے ناشکری کی ہوگی وہ یہاں مارے جائیں گے۔ سورہ العصر۔ اس سورہ کا موضوع ہے انسان کے لیے فلاح کا راستہ۔ 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ مکمل اسلامی نظام پیش کرتی ہے۔ امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ اس کو دنیا میں کیا رول ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ عز و جل زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اور مخاطب انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانو جان لو کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی حقیقی قوت ہے، ایک ہی حقیقی معبود ہے۔ اپنی تمام قدریں، اپنی تمام ترجیحات، اپنے تمام دستور، اپنے تمام قوانین اللہ کی اس کتاب سے اخذ کرو۔ اس طرح اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرو۔ یاد رکھو ایمان بغیر عمل اللہ کے ہم معتبر نہیں۔ یاد رکھو ایمان نیک خواہشات کا نام نہیں، ایمان حرکت کا نام ہے، عمل کا نام ہے، تعمیر کا نام ہے۔ اب جو دین تم تک پہنچ گیا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے اسے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایمان و عمل صالح سے پوری انسانیت کی قیادت کرنی ہے۔ تم نے شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اب زمین پر سچائی، بھلائی اور عدل و انصاف کا قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، حق کو لے کر چلنا ایک مشکل کام ہے۔ نفس انسانی، وقتی مصلحتیں، منکرین حق کی رکاوٹیں، حکمرانوں کی چیرہ دستیاں، یہ سب رکاوٹیں اس راہ میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی پشت پر کھڑا ہونا، اسے کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ یاد رکھو صبر کی تلقین انسانی معاشرے میں انسان کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ لوگوں میں ایک اجتماعی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کا ایک ہدف ہے، ہم سب کا ایک رخ ہے۔ یہ سورہ ایک فیصلہ کن اور دو ٹوک راہ حق بتاتی ہے، تمام راہ خسارے کی ہیں ماں سوائے دین اسلام کے۔ سورہ الہمزہ۔ اس سورہ میں چند اہم اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے بچنے کا حکم ہے۔ سرداران قریش ہر مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف بدگوئی کیا کرتے تھے، تانا زن رہتے، عیب نکالا کرتے۔ دولت کے نشے نے ان میں غرور اور تکبر پیدا کر دیا تھا۔ اسی باعث یہ اہل ایمان پر جن کی اکثریت غریبانہ زندگی بسر کر رہی تھی طرح طرح کے طعن و تشنیع کرتے تھے۔ ان کو اس فعل بد سے سختی سے منع فرمایا گیا اور باز نہ آنے پر المناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ لیکن یہ صورت تو ہر ایک کے لیے ان معاشرتی اور شخصی خرابیوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ اس سورہ میں حقوق العباد سے متعلق 2 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، غیبت، بدگوئی اور طعنہ زنی۔
جو شخص پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور روبرو تانا دینے والا ہو وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہی رہتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں لوگوں کی عداوت مول لیتا ہے اور آخرت میں نار جہنم کی دردناک سزا بھگتے گا۔ ایسا شخص کبر و گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور مارے بخل کے اس کے شمار میں لطف لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال قیامت کے دن بھی اسی طرح کام آئے گا جیسے دنیا میں اس کا کام بناتا رہا۔ یہ سراسر باطل خیال ہے۔ اسے دنیا سے خالی ہاتھ کوچ کرنا پڑے گا۔ وہ ضرور ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، جو بدن کے لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی، جس وہ جان روح و قلب سب کے سب ساتھ چلیں گے۔ نہ ہی وہ جی پائے گا اور نہ ہی اسے موت آئے گی، تمام عمر اسی اذیت میں مبتلا رہے گا۔ سورہ الفیل۔ اس سورہ میں ایک مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے کا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ طاقت شے پہ نہیں، طاقت امر میں ہے۔ اس کے حکم سے ایک معمولی کنکر بڑے سے بڑے آتشی بم سے زیادہ مہلک بن جاتا ہے، ہر چند اسے پھینکنے والے معمولی پرندے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کو ایک واقعہ سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ رب کعبہ کی قدرت اور کعبہ کی عظمت دل میں گھر کرے اور دین حق کو پھیلانے والوں کی نظریں مادی اسباب پر نہ ٹھہر جائیں۔ یمن کا عیسائی فرما روا ابرہا مذہبی جنون کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ 60,000 سپاہ اور درجن بھر ہاتھیوں کا لشکر ساتھ تھا۔ مکہ المکرمہ کے قریب ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ عز و جل نے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنگر کی کنکریاں تھیں۔ یہ پرندے ابابیل کی مانند تھے۔ وہ کنکریاں انہوں نے لشکر پر گرائیں۔ جس کسی کو وہ کنکری لگتی اس کا جسم گھلنا شروع ہو جاتا اور وہ شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا۔ لشکر گھبرا کر پلٹا، لیکن زیادہ تر افراد بشمول ابرہا راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس سورہ میں قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے دعوت حق کو دبانے میں زور زبردستی کی تو وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ سورہ قریش۔ قریش کی معیشت کا بڑا انحصار تجارت پر تھا۔ موسم سرما میں قریش کی تجارت کا رخ یمن کی طرف ہوتا جو کہ ایک گرم علاقہ تھا، اور موسم گرما میں شام کی طرف ہوتا جو کہ ایک ٹھنڈا اور سرسبز علاقہ تھا۔ قریش نے ان تجارتوں سے بڑا نفع کمایا اور وہ بہت خوشحال ہو گئے۔ بیت اللہ کی مجاوری کی وجہ سے قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی تجارتیں محفوظ اور آزادانہ ہوتیں اور کوئی بھی حتیٰ کہ راہزن اور لٹیرے بھی ان سے تعرض نہ کرتے۔ قدر و منزلت بڑھ جانے سے قریش کے ذہنوں میں انانیت اور خود پسندی پیدا ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے اس کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی بدولت تمہیں یہ سب نعمتیں مل رہی ہیں۔ قابل فخر چیز تو اللہ عز و جل کی عبودیت ہے، اس سے اختیار کرو۔ تجارتی سہولتیں اور ترقی تمہاری ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ بدامنی میں سکون اور سلامتی، بھوک و افلاس میں رزق، یہ سب محض اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے حاصل ہے۔ پس قریش کو اللہ کے احسانات مانتے ہوئے اللہ کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی ناسپاسی ہے کہ جس رب نے ہزارہا نعمتوں اور برکتوں سے نواز رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت مل رہی ہے، اسی کے دین سے سرکشی اختیار کی جائے۔
سورہ الماعون۔ جس انسان میں آخرت کا یقین نہ ہو تو وہ نیکی کی ہر بات سے خالی رہے گا، وہ اللہ کی عبادت گزاری سے غافل ہو جائے گا، کمزور کو دبائے گا، غریب کا حق مارے گا، کسی کو اپنی ذات سے معمولی سا فائدہ بھی نہ اٹھانے دے گا۔ معاون کی معنی ہے زکوٰۃ، خیرات یا روزمرہ کے استعمال اور برتنے کی معمولی چیزیں جنہیں عام طور پر مانگنے پر عاریتاً دے دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا، ابو جہل اس کے سرہانے جا بیٹھتا اور کہتا اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دے اور ان کا حصہ میرے پاس امانت رکھ دے کہ میں ان کی اچھی خبر گیری کروں اور ان کی خدمت گزاری کروں۔ جب مال پر قبضہ کر لیتا تو یتیموں کو اپنے دروازے سے ہانک دیتا اور پھر وہ بیچارے ننگے بھوکے در بدر گلی کوچوں میں روتے مارے مارے پھرتے رہتے۔ ابو جہل کو جب آخرت کے انجام سے ڈرایا جاتا تو وہ واعظ و نصیحت کے مقابلے میں یوم جزا کو جھٹلاتا اور اس کا انکار کرتا۔ یہی وتیرہ کچھ اور مشرکین کا بھی تھا۔ اس سورہ سے مقصود یتیموں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت پر ابھارنا ہے۔ اس سورہ میں بیان کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یتیم کی ہمدردی اور غمخواری تو درکنار، اس کے ساتھ نہایت سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، غریب محتاج مسکین کی نہ تو خود خبر لیتا ہے اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے۔ وہ نماز اور دوسرے نیک اعمال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش کی خاطر ہی کرتا ہے۔ ایسا شخص زکوٰۃ و خیرات وغیرہ تو کیا ادا کرتا، معمولی روزمرہ کے برتنے کی چیزیں بھی کسی کو مانگنے پر نہیں دیتا۔ دراصل ایسا شخص اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر اس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا تو یہ ایسی حرکتیں نہ کرتا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس طرح تلف نہ کرتا۔ ایسوں کے لیے آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ الکوثر۔ کوثر کے معنی ہے ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، وہ نعمت جو بہت کثرت سے ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، غبار خاطر دور کیا جا رہا ہے، پیشن گوئی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے اور اس کے برعکس آپ کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ بس آپ نماز میں اللہ کی شان بیان کیجیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ قریش اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر بے رحم ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کے انتقال پر انہوں نے کھلم کھلا خوشی کا اظہار کیا۔ اولاد نرینہ باقی نہ رہنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی جڑ کٹا کہا۔ ان دل شکن حالات میں اللہ عز و جل نے آپ کی تسلی کے لیے آپ کو الکوثر کی بشارت دی، یعنی وہ نہر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روز قیامت سیراب فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ آپ پر ہر لمحہ، ہر آن درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ آپ کا دین دنیا میں قائم ہے، آپ کے نام لیوا ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے برعکس وہ مغرور، سرکش، متکبر بے نشان ہو گئے۔ ان کا تذکرہ بھی محض ایک عبرت کی داستان بنا دیا گیا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے ذریعے اپنے رب سے لو لگائیے، اسی کے نام کی قربانی کیجیے، وہ آپ کو مزید اپنے فضل، اپنے کرم سے نوازے گا۔ سورہ الکافرون۔
کفار مکہ چند بتوں کے سامنے سر جھکانے کو عبادت سمجھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جامع پیغام پیش کیا تو قبیلوں اور خاندانوں میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک ہی خاندان اور قبیلے میں تقسیم شروع ہو گئی۔ روایات کے مطابق کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح و صفائی کا یہ فارمولہ پیش کیا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، تاکہ یہ باہمی اختلاف اور سر پھٹول ختم ہو جائے۔ اس پر یہ صاف اور صریح اور قطعی صورت نازل ہوئی جس میں بڑی صراحت سے بتا دیا گیا کہ حق و باطل کی آمیزش کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ حق بہرحال حق ہے اور باطل باطل۔ دونوں میں نہ اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے کوئی امتزاج ممکن ہو سکتا ہے اور نہ معال و انجام کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی اشتراک ممکن ہے۔ دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، دونوں کے نتائج مختلف ہیں۔ اللہ عز و جل نے بڑے 2 ٹوک انداز میں فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرا دین اور تمہارا دین الگ الگ ہے۔ میں تمہارے معبودوں کی عبادت و بندگی نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے معبود کی بندگی کرنے والے ہو، لہٰذا میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ سورہ النصر یہ سورہ مدنی ہے اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے، اور سورہ کے نزول سے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ اللہ کا نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ جب عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہو جائیں اور اس انقلاب میں اگر کوئی کوتاہی یا بھول چوک ہو گئی تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محنت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ سورہ لہب۔ وحی الہی کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو دعوت دین دی، ایک اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے اور لکڑی، پتھر اور مٹی سے بنائے گئے بتوں اور ان کی رسموں کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس آواز کی شدت سے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا، جس نے کہا تھا نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے یہی سب کچھ سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے تبا لک کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس پر اللہ عز و جل نے سورہ لہب نازل کر کے بتا دیا کہ تباہی اور بربادی تو ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے ہے۔ ابو لہب بے انتہا مال و دولت اور اولاد رکھنے کے باوجود تباہ و برباد ہو کر رہا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے تھی۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو فروخت کر کے اس کی رقم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ قیامت میں اللہ عز و جل جب ابو لہب کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں میں جھونک دیں گے
تو جمیل لکڑیاں جمع کر کے اس آگ کو بھڑکانے کا کام کرے گی، اور وہی قیمتی ہار جس پر اس سے بڑا ناز تھا، اس ہار کو جہنم کی آگ پر تپا کر جمیل کو اس سے داغا جائے گا۔ ابو لہب کا انتہائی بھیانک انجام ہوا۔ اس کو ایک ایسی گلٹی نکلی جس سے اس کا سارا بدن گل سڑ گیا۔ بدبو اور تعفن کا یہ حال تھا کہ کوئی اس کے قریب تک نہ پھٹکتا تھا، حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی جمیل اور اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ابو لہب اسی طرح بے کسی تنہائی میں مر گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد اس کی لاش سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو بے حال کر دیا، تو حبشی بدبوؤں کو بلا کر ان سے ابو لہب کی لاش کو اٹھوایا گیا اور کسی دور دراز کی جگہ پھینکوا دیا گیا جہاں اس کے وجود کا بھی پتہ نہ تھا۔ اس طرح قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال اور اس کی اولاد بھی اس کے کسی کام نہ آئی۔ یہ تو دنیا میں اس کا حشر ہوا، لیکن آخرت میں تو اس کو ایسی بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا کہ جب اس کی آگ کی شدت کم ہونے لگے گی تو ابو لہب کی بیوی لکڑیاں چن چن کر اس آگ میں ڈال کر اس کو بھڑکاتی رہے گی۔ اسلام میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ دنیاوی رشتوں کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے۔ سورہ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا کہ اس کی ذات یا صفات یا ان صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ تک نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرشتوں کو نور سے، آدم علیہ السلام کو مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے بنایا، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا۔ اپنے رب سے متعلق بتائیے جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام سورہ اخلاص کی آیات لے کر نازل ہوئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنہا معبود ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ اپنے پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا، نہ ہی کسی اعتبار سے کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی اس کا نہ کوئی مثیل ہے اور نہ مثال۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نہ اس کا کوئی وارث ہے، اور نہ اس کی میراث کسی کو پہنچے گی، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ سورہ الفلق۔ سورہ الفلق اور سورہ ناس جو دونوں ایک ہی واقعہ کے سلسلے میں نازل کی گئیں، اس کے بعض اکابر نے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی کہا ہے۔ یہود شروع ہی سے اسلام دشمنی اور دین اسلام کو مٹانے کی کوششوں سے اور سازشوں سے باز نہ آتے تھے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ خود تو سامنے نہ آئیں مگر دوسروں کو اپنا آلہ کار بنائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ چند یہودی مدینہ منورہ آئے۔ اس زمانے میں لبید ابن عاصم اور اس کی بہنیں جادو ٹونے اور تعویذ کنڈوں میں مشہور تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھے پر جادو کیا۔ بعد ازاں اللہ عز و جل نے خواب میں اس جادو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا اور آپ کی حفاظت کے لیے معوذتین عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اپنے اس رب کی پناہ میں آ جائیے جو رات کی تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے۔ ان شرور سے پناہ مانگیے جو اس نے پیدا کی،
اور رات کی تاریکی سے پناہ مانگیے جو اپنے دامن میں آفتیں لیے آتی ہے۔ جادوگنڈوں، سحر اور اعمال سفلیہ کرنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگیے، اور حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگیے کہ جب حسد بحرانی شکل اختیار کر لے تو قابیل کے حسد کی طرح حابیل کا خون بہا کر ہی اترتا ہے۔ سورہ الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی پناہ مانگیے جو تمام انسانوں کا پروردگار، مالک اور آقا ہے، جو تمام انسانوں کا بادشاہ، حاکم اور فرمانروا ہے، اور جو تمام انسانوں کا حقیقی معبود ہے۔ اور پناہ میں آ جائیے اللہ کی اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو چھپ چھپ کر بہکاتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیاطین جن و انس ہی میں سے نہیں، انسانوں کے اپنے نفس سے بھی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن مجید ایک پارہ روزانہ خلاصہ تفہیم کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں کئی تفاسیر اور کتب سے مدد لی گئی۔ اللہ عز و جل ان سب مفسرین کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ان کے مراتب بڑھائے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پر محکم ایمان عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، اس میں تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تمام دنیا میں عام کرنے والا بنائے، اس کتاب عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے روشنی، ہدایت اور رہنما بنا دے، ہماری زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈھال دے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ